اور جو لانچنگ کی تھی انہوں نے بسم اللہ ہم نے لاہور ڈویژن سے شروع کی ہے. یہ قومی صحت کارڈ کی جو لانچنگ ہوئی ہے کہ ہر خاندان کو ایک صحت کارڈ ملے گا جس کی لاگت کوئی تقریباً 10 لاکھ روپے ہے اور اس 10 لاکھ کے اندر وہ اپنے فیملی کا علاج کروا سکے گا. سب سے پہلے لاہور ڈویژن میں بسم اللہ ہوئی ہے. لاہور ڈویژن میں اس وقت ہمارے پاس جو نمبر آف فیملیز نادرا کے تھرو آ رہی ہیں وہ 37,28,000 ہیں. یہ وہ فیملیز ہیں یعنی گھر کے سربراہ جو ہے وہ فیملی ہیڈ ہے. گھر کا سربراہ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہو. ایک بیوہ خاتون اگر اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہے وہ بھی گھر کی سربراہ ہے. ایک ڈائیورسڈ خاتون وہ بھی گھر کی سربراہ ہے اگر اپنے وہ بچوں کی کفالت کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بیوہ اکیلی بھی رہتی ہو وہ بھی سنگل فیملی. اسی طریقے سے فیملی ہیڈز کو باقاعدہ ایک ڈیفینیشن کے تحت ہم لوگوں نے ڈیفائن کر کے نادرا کو دیا ہوا ہے اور فیملی ہیڈز کو یہ کارڈ ملیں گے. 37,28,000 میں سے آلریڈی آپ کو پتہ ہے 1/3 وہ لوگ جو انڈر پاورٹی لائن رہ رہے تھے ان کو 2019 میں ہم نے دینے شروع کیے اور وہ آلریڈی ان کارڈوں سے مستفیض ہو رہے ہیں. ان کارڈوں کی لاگت 7 لاکھ تھی. اب یہ نئے کارڈ جو آ رہے ہیں یہ 10 لاکھ ہیں 10 لاکھ روپے ہیں اور یہ اس جون سے ان ساروں کے کارڈ جو ہیں وہ بھی کنورٹ ہو جائیں گے انٹو 1 ملین. جن کے پرانے کارڈ ہیں وہ سارے کنورٹ ہو جائیں گے ٹو 1 ملین تاکہ وہ 10 لاکھ روپے کا اس سال کے اندر اپنا علاج معالجہ کر سکیں. جو بہت ضروری بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ کارڈ اس کو ملے گا جس کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے. اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو مہربانی کر کے جتنی جلدی ہو سکے نادرا کے دفتر سے رجوع فرمائیں اور اپنا کارڈ بنوائیے. اپنے کارڈ کے اوپر آپ اپنی زوجیت جو ہے بیوی کا نام وہ ضرور انٹر کروائیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو علاج تب ملے گا جب آپ کی اس میں زوجیت کا ذکر ہوگا. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں جتنے نئے بچے پیدا ہوتے ہیں آپ کو امیڈیٹلی ان کو انٹر کروانا پڑے گا. وجہ یہ ہے جب تک کہ وہ نادرا کے اس ڈیٹا میں نہیں آئیں گے ہم ان کو علاج نہیں دے سکیں گے. تو امپورٹنٹ ہے آئی ڈی کارڈ اپنا بنوانا, اس میں زوجیت ڈالنی, اس میں نمبر آف چلڈرن جو بچے ہیں وہ بھی ڈالنے. اور بہت امپورٹنٹ ہے ایک خاتون جو ہے وہ تب بیوہ ڈکلیئر کی جائے گی جب ان کے میاں کی جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ جمع کروایا جائے تاکہ وہ اس کارڈ سے فائدہ اٹھا سکے. یہ سارے سٹیٹسز جو ہیں جن کے بارے میں آپ یا ایک ڈائیورسڈ خاتون ہے وہ اپنا سٹیٹس ان کو ہر حال پہ نادرا کے اندر جمع کرانا پڑے گا کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ سارے خاندانوں کو یہ سہولت ملے. نادرا سے آپ نے امیڈیٹلی اپنے کارڈ بنوانے ہیں اور اس ساری سہولت کے لیے ہم نے ایک ایپ بنایا ہے. اس ایپ کی میں ضرور کہوں گی آفٹر فنشڈ کہ یہ آپ کو تھوڑا سا ڈیمو کر کے بتا دیں گے کہ بیٹا یہ ذرا آہستہ کریے. وہ ایپ کی آپ کو ڈیمو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ ایپ کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں. ایپ کا نام ہے نیا پاکستان قومی صحت کارڈ. نیا پاکستان قومی صحت کارڈ. جب آپ اس ایپ پہ جاتے ہیں یہ ایپ آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن دے دیتا ہے. اٹ گیوز یو آل سارٹس آف انفارمیشن. آپ اگر قاضی صاحب وہ ذرا جسٹ ہائی لائٹ دی ایپ, آپ کو صرف وہ ایپ بڑا ضروری ہے اس لیے ذرا پہلے ہم آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتے ہیں پلیز. جی یہ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ ایپ ہے. یہ اس کا جب آپ ہوم پیج پہ جائیں گے تو آپ کو یہ گوگل پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے. اس میں 3 میجر فیچرز ہیں. سب سے پہلے وہ آپ کو یہ آئیڈیا دے گا ہر یوزر کو کہ کیا آپ خاندان کے سربراہ ہیں یا نہیں. ہو سکتا ہے کوئی خاتون خانہ یا کوئی بچہ یہ محسوس کرے کہ شاید اس کو بھی ایک الگ سے قومی صحت کارڈ ملے گا. تو یہ آپ کی آگاہی کے لیے پہلا حصہ ہم نے بنایا ہے. بچے یا کوئی بھی شخص کچھ سوالوں کے جواب دے گا تو یہ آٹومیٹیکلی رسپونڈ کرے گا کہ کیا آپ لائکلی ہیڈ آف دا فیملی ہیں یا نہیں. اور اگر آپ ہیڈ آف دا فیملی بنتے ہیں ہمارے الگوریتھم کے مطابق تو آپ کا یہ ڈیٹا نادرا کو بھیج دیا جائے گا اور نادرا سے ویریفیکیشن کے بعد کارڈ جو ہے پرنٹ ہو جائے گا اور پھر یہ اسسٹنٹ کمشنرز جو متعلقہ تحصیل کے ہیں ان کے آفیسز سے آپ کو مل جائے گا.
جو دوسرا میجر حصہ ہے اس ایپ کا، اس میں تمام جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اباؤٹ دا پروگرام، صحت سہولت پروگرام، وہ ہم نے اس میں ساری انٹر کی ہے اور ہم اس کو کانسٹنٹلی اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس میں کیا فیچرز ہیں، کون سی سہولت مل سکتی ہے۔ یہ جو تیسرا ایپ کا حصہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ اب آپ کسی بھی جگہ ہیں، فار ایگزامپل آپ لاہور کے شہری ہیں اور رحیم یار خان میں آپ سفر کر رہے ہیں اور رحیم یار خان میں ایسی طبیعت خراب ہوتی ہے اور آپ کو کسی ہسپتال میں جانا پڑتا ہے، تو آپ اس طرح امپینل ہاسپٹل میں جائیں گے، اس کو کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم نے تمام امپینل ہاسپٹلس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں سے پہلے ڈویژن سلیکٹ کرتا ہوں، لاہور ڈویژن ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سرچ کا بٹن دباتے ہیں تو لاہور ڈویژن میں جتنے امپینل ہاسپٹلس ہیں ان کی لسٹ مرتب ہو جائے گی اور یہاں سے آپ ان کا سارٹنگ آرڈر بھی کر سکتے ہیں کہ کتنے پرائیویٹ ہیں کتنے پبلک ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور یہ پرائیویٹ ہاسپٹل آ گئی، پبلک ہاسپٹل آ گئے۔ پبلک ہاسپٹل میں آپ دیکھیں گے کہ ہاسپٹل کا نام بھی موجود ہے، ان کا ایڈریس بھی موجود ہے اور وہ کس ضلع کس تحصیل میں ہے۔ لیکن فار ایگزامپل یہاں سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے تو ہم نے گوگل لوکیشن کے ساتھ بھی اس کو کلک کیا ہے، آپ کلک کیجئے تو آپ سیدھا گوگل لوکیشن میں چلے جائیں گے، یہاں سے اس کی پن آ جائے گی اور اس طرح روٹین میں آپ ڈائریکشنز ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ جس جگہ موجود ہیں وہاں سے یہ جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے امپینل ہاسپٹل وہ 7 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے اور پھر آپ یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایپ ہے یہ آپ کو امپینل ہاسپٹل تک لے جائے گی۔ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے جو ایپ یہ بتایا گیا ہے، اس ایپ کو آپ جتنا ہائی لائٹ کریں گے یہ کار خیر کا کام ہے۔ لوگوں کو جتنی انفارمیشن دی جائے، جتنا شعور ان کو دیا جائے کہ بھئی آپ ہر قسم کے پرائیویٹ نجی ہسپتال اور سرکاری ہسپتال دونوں اس کے اندر امپینلڈ ہیں۔ اب تک ہم نے لاہور کے اندر 133 لاہور ڈویژن کے اندر 133 ہاسپٹلز جو ہیں وہ امپینل ہو چکے ہیں۔ میجورٹی ہاسپٹلز جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں، 101 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں۔ اور کل کی بات کر رہے ہیں، سیکٹری صاحب کل گئے تھے ایک نجی ہسپتال میں، وہاں بہت خوشی کی یہ بات ہے کہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کے اندر پچھلے مہینے یعنی دسمبر کے مہینے میں 500 کارڈیالوجی کے کیسز کیے گئے۔ یعنی یہ سہولت ان لوگوں کو دی گئی جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی کسی پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے۔ تو انہوں نے بتایا کہ there were 500 patients who had taken that facility، اور کل ان کی ملاقات وہاں کم سے کم 4 ایسے بندوں سے ہوئی، ایک اور وہ لوگ کچھ کوئی رحیم یار خان سے آیا ہوا تھا، کوئی ملتان سے آیا ہوا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی خان کی ڈویژن کا پہلے کارڈز دے دیے گئے تھے، تو لوگوں نے وہاں سے بھی آ کے نجی ہسپتالوں میں سہولت لینی شروع کر دی ہے۔ جو اہم بات بتانے کی ہے کہ ایپ کے اوپر یہ بھی جو ہمارا پیمفلٹ ہے یہ بھی اویلیبل ہے۔ یہ پیمفلٹ جو ہے ایک تو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کا کارڈ بن جائے، یعنی نادرا کے پاس رجسٹر کروانا ہے، آپ نے اپنے بچے نے رجسٹر کروانے۔ پیچھے جو ہے وہ انہوں باقاعدہ بتایا ہوا ہے کہ کون سی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، اور یہ میں بتاتی چلی جاؤں یہ انڈور فیسلٹیز ہیں۔ ایک مریض جب داخل ہوگا، داخلے کے بعد جو سہولت دی جائے گی اس کے اوپر یہ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے۔ امراض قلب ہے، ذیابطیس ہے، حادثی خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہوا اس کی وجہ سے چوٹیں لگی ہیں، اعصابی نظام کا علاج ہے، گردوں کی بیماری، سرطان کے امراض، دائمی بیماریوں کا علاج، ہیپاٹائٹس بی سی وغیرہ سب شامل ہیں، تھیلیسیمیا کا علاج، حمل اور زچگی کے دوران اور باقی دیگر امراض جن کے لیے آپ کو اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ساری چیزوں کا علاج اس کارڈ کے تھرو موجود ہے۔ اب اہم چیز یہ ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو یہ سہولت دے سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ ایپ پہ جائیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے تو خود بخود گھر کا سربراہ، ہمارے لیے گھر کا سربراہ آئیڈینٹیفائی کرنا اس لیے بہت ضروری کہ کارڈ جو ہے وہ گھر کے سربراہ کو ملے گا، ہر بندے کو نہیں ملے گا، اور گھر کے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 10 لاکھ کا کارڈ ان کی پوری فیملی کے لیے کارڈ ہے اور اس کے طریقے سے وہ استعمال کریں۔ ہم نے جتنی تحصیلیں ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز یعنی لاہور کی ڈویژن کی جتنی تحصیلیں ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز کے آفس کے اندر باقاعدہ ایک سہولت ڈیسک بنا دیا ہے کارڈز کے لیے۔ ان کے پاس یہ اس طرح کا وہ ہے فارم ہے جس پہ آپ جب جائیں، اگر آپ ایپ نہیں استعمال کریں تو آپ اپنے اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر جا کے اس ڈیسک کے اوپر اپنے NIC اپنا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے اس کی ڈیٹیلز دے دیں، اور
اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آٹومیٹکلی یہ انفارمیشن جو ہے یہ نادرا کو جا کے اور آپ کے کارڈ جو ہے وہ دیٹ ول بی گیون ٹو یو. ابھی پچھلے دنوں ہم نے یہ ایکسرسائز کی تھی, لوگوں سے ہم نے نمبر لے کے جو بھجوائے تھے, تو جو گھر کے سربراہ تھے ان سب کے کارڈز آ گئے. جو گھر کے سربراہ نہیں ہیں ان کے کارڈز نہیں آئے. اس لیے لوگوں کو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کارڈ سب کے لیے ہے, لیکن گھر کا سربراہ جو ہے کارڈ اس کو ملے گا. اس لیے اپنے بچوں کی رجسٹری کروانا, اپنی بیوی کے رجسٹری کرانا یہ بہت ضروری ہے. ایکچول سٹیٹس جو ہے نا بتانا بہت ضروری ہے نادرا کو, تاکہ آپ کو صحت سہولت کارڈ کی ہر قسم کی سہولت مل جائے. ہیلپ لائن بنا دی ہوئی ہے, یعنی اگر کسی قسم کا بھی مشورہ لینا چاہے 0800 09 009 0800 09 یہ ہیلپ لائن ہے. جس ہیلپ لائن کو آپ فون کر کے ان سے ایپ کا پوچھ سکتے ہیں, ان سے کارڈ کے بارے میں پوچھ کر سکتے ہیں, آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں ان سے. اس وقت میں یہ آپ کو بتاؤں کہ نجی ہسپتالوں کا انٹرسٹ یقیناً تیز ہو گیا. اس سے پہلے نیچرلی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خدا جانے ہونا ہے نہیں ہونا. اب تو ان کو جب پتہ چلا تو امپینلمنٹ کی تیزی آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یعنی 1 دسمبر کو ہمارے پاس کوئی تقریباً 17 انیشلی جو پرائیویٹ ہسپتال تھے وہ کم تھے, لیکن آج 1 جنوری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس 1 جنوری کو کوئی تقریباً پرائیویٹ سیکٹر سے 101 ہسپتال اس ڈویژن کے اندر جو ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں. اور نیچرلی ان ہسپتالوں میں بھی کچھ ہسپتالوں نے سرٹن سہولتیں دی ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیل ایپ پہ پتہ چل جائے گی. آپ نے ایپ پہ جانا ہے اور ایپ پہ آپ کو ساری خبر مل جائے گی. دوسری میں جو اہم چیز ہے کہ اور کیونکہ نیا سال ہے, نئے سال کی خوشخبریاں دینی بھی بہت ضروری ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس نئی ملازمتیں پرائمری اور ٹرشری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں, وہ 25,000 نئی ملازمتیں جو ہیں ان کو ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے. 15,000 ملازمتیں آلریڈی ایڈورٹائز ہو چکی ہیں, جس میں ڈاکٹرز ہیں, جس میں نرسز ہیں, اس میں پیرامیڈیکل سٹاف ہے, اس میں ٹیکنالوجسٹ ہیں. 15,000 جابز ہیں آلریڈی بین ایڈورٹائز, 10,000 پائپ لائن میں ہیں. اس سال کے اندر 25,000 نئی ملازمتیں جو ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اناؤنس کر رہے ہیں. اور اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے کی ساری پوزیشنز جو ہیں کوئی تقریباً 650 آلریڈی فیکلٹی کے ممبرز کو انڈکٹ کر لیا ہے, اور باقی جو مزید ویکینسیز ہیں ان سب کو بھی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بھیج دیا. جہاں آیا پولیو کا تعلق, آپ کو پتہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا, اور اس میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں سیکٹری پرائمری ہیلتھ کیئر کو کہ انہوں نے بہت محنت کی اور پچھلے سال پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا. اللہ کرے کہ اگلے 2 سال بھی ہم اسی طرح محنت کرتے رہیں, اور اگلے 2 سال اگر نیگیٹو رہے اور انوائرمنٹل سیمپلز نیگیٹو رہے تو انشاءاللہ پاکستان بھی پولیو پاک ملکوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. جہاں تک تعلق ہے میزلز اور روبیلا کا, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بتا کے کہ ہم نے 100% نہیں, ہم 100% سے اوپر نمبر آف پیشنٹس بچے جو تھے ان کو ہم نے یعنی 9 مہینے سے لے کے 15 سال کی عمر تک جن بچوں کو میزلز اور روبیلا کی ویکسین لگنی تھی ان میں سے ہم 100% سے اوپر اس لیے گئے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, بہت ساری برتھس ہیو ناٹ بین رجسٹرڈ. اگر آپ رجسٹر نہ کریں برتھس تو ہمیں پھر پتہ نہیں چلے گا. ہمارا ہدف تھا 4 کروڑ 60 لاکھ بچوں کو ویکسین دینے کا, ہم نے 4 کروڑ 80 لاکھ بچوں کو ویکسین دی ہے. جہاں تک تعلق ہے EPI پروگرام کا, ایکسٹینڈڈ ایمونائزیشن پروگرام, اس میں بھی الحمدللہ ہم نے اپنا جو ٹارگٹ ہے جو ہم نے 2023 کے لیے کہا تھا کہ 2023 میں ہم نے اکمپلش کرنا ہے 91 to 92%, وہ 2021 کی دسمبر کے اندر اکمپلش ہو چکا ہے. تو میں اس بات کی بھی میرا خیال ہے خراج تحسین پیش کرنی چاہیے جہاں تک ہمارا ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے, جس محنت سے یہ کام کر رہے ہیں.
اور پھر جو اس وقت کرونا کا پینڈیمک ساری دنیا کے اندر اس نے سر اٹھایا دوبارہ. آپ کو پتہ ہے کہ اومیکرون جیسی ویریئنٹ آ گیا ہے جس کی پھیلاؤ بہت تیزی سے ہوتا ہے. اس وقت 51% پنجاب کی جو پاپولیشن ہے وہ کمپلیٹلی ویکسینیٹڈ ہے, یعنی دونوں ڈوزز مل چکی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اب بوسٹر ڈوز لگنی شروع ہو گئی ہے. 71% کو پارشل, یعنی جنہوں نے ایک ڈوز لے چکے ہیں وہ تقریباً 71% بنتے ہیں. اور ہماری انشاءاللہ 10 تاریخ تک آپ کو پتہ ہے ریڈ کیمپین جو ہے وہ بڑی ویگرسلی چل رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس نمبر کو مزید بڑھا کے, اور جو ہمارا ہدف ہے کہ ہم نے 71% لوگوں کو ویکسینیٹ کر دینا ہے, وہ انشاءاللہ ہم اکمپلش کر دیں گے. اور شاید یہی بات ہے کہ اس وقت تھوڑی سی جو ہمارا کنٹرول ہے اس کے اوپر کووڈ پہ, وہ اس وقت بہت حد تک قابو میں ہے. ہاؤ دو بہت اہم باتیں آج بتانی ضروری ہیں. اومیکرون کی وجہ سے نیچرلی انفیکشنز بڑھ رہی ہیں. 58 کنفرمڈ کیسز ہیں. 70 صبح جو اس لیے دیے گئے کہ کچھ سسپیکٹڈ کیسز ہیں اومیکرون کے, وہ جب ہمارے پاس رزلٹ آئے گا وہ آپ کو بتا دیں گے. بٹ دا ٹوٹل نمبر آف کیسز جو ابھی تک ہمارے پاس آئے ہیں آج سامنے, وہ 170 نمبر آف کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں. اوور آل انفیکٹیوٹی ریشیو پورے پنجاب کا از 1%. لاہور کا آن دا ادر ہینڈ 3.8% ہے, جو ذرا پریشان کن ہے ہمارے لیے بات. وجہ یہ ہے کہ اگر لاہور میں جب انفیکٹیوٹی ریشیو بڑھتا ہے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز کو بالکل ہی ختم کر دی ہے. آپ کو پتہ ہے ہر جگہ اب لوگ ماسک بھی نہیں پہن رہے, مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, گیٹ ٹوگیدرز ہو رہے ہیں. تو میں آج آپ لوگوں کی وسادت سے دوبارہ سارے لوگوں کو یہ وارننگ دینا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے تو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے آلریڈی. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ از ڈکلیئرڈ ان ایمرجنسی ان آل دا ہاسپٹلس ٹو انشور کہ خدا نخواستہ مریضوں کی تعداد بڑھے تو ہماری مکمل تیاری ہونی چاہیے. نمبر آف بیڈز جو ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ہے پورے پنجاب کے اندر وہ 5495 بیڈز کووڈ کے لیے اویلیبل ہے. لیکن اس وقت ہماری ٹوٹل آکیوپیشن 290 بیڈز کی ہے, ٹوٹل بیڈز وچ ہیو بین آکیوپائڈ. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ آکیوپنسی بڑھے, اور یہ ایک ہی طریقہ ہے. نمبر 1 کہ لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں. نمبر 2 نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز, ماسک پہننا, سوشل ڈسٹنسنگ, ہاتھوں کو بار بار دھونا, سینیٹائزر استعمال کرنا, یہی سب سے زیادہ مفید ہے تاکہ آپ اپنی صحت اور اپنے گھر والوں کی صحت جو ہے اس کو بچا سکیں. یہ ڈیفینیٹلی سامنے آ گیا ہے, انٹرنیشنل ڈاکیومنٹس بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ اومیکرون کی انٹینسٹی یعنی شدت جو ہے اس بیماری کی وہ کمپیریٹیولی پہلی بیماری سے کمپیریٹیولی کم ہے. لیکن کیونکہ اس کی پھیلاؤ بہت تیزی سے ہوتا ہے اس لیے نمبر آف پیشنٹس جو ہے وہ ہمارے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ساری حفاظتی تدابیریں جو ہیں یہ اختیار کرنی بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور یہ بھی بتا دوں جو اچھی خوشخبری والی باتیں ہیں وہ یہی ہیں, کارڈز آ گئے ہیں الحمدللہ. پورے پنجاب کے اندر 31 مارچ تک ساری ڈویژنز کو دے دیا جائے گا. میں آپ کو چلی جاؤں, راول پنڈی ڈویژن جو ہے لاہور کا تو آپ کو بتایا کہ شروع ہو چکا ہے. 20 جنوری سے راول پنڈی میں شروع ہوگا, اور یہ تقریباً 28 لاکھ فیملیز ہوں گی. 9 فروری سے فیصل آباد, 22 فروری سے ملتان, 2 مارچ سے بھاولپور, 21 مارچ گجرانوالہ, اور 31 مارچ سرگودا. یہ ڈویژنز کا نام میں نے لیا آپ کے سامنے, جن ڈویژنز جو ہیں وہ ان کو مکمل طور پہ کارڈز مل جائیں گے. 31 مارچ تک انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے اور ہمارے مل کے ایفرٹ ہمیں کرنا پڑے گا, لوگوں کے رجسٹر کروانا, لوگوں کے فیملیز کا, لوگوں کے NIC کارڈ کا بننے کا, کہ ہر بندہ جو ہے اس کو کارڈ مل جائے. اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کارڈ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ سہولت لے سکیں گے. اب میں یہی کل سیکٹری صاحب سے ڈسکس کر رہی تھی کہ اگر 500 پیشنٹس جو ہیں وہ دے ور لکڈ آفٹر ان اے پرائیویٹ ہاسپٹل,
तो PIC से थोड़ा सा लोड कम हो जाता है नेचुरली, वरना तो सारे मरीज़ जो थे वो PIC में इसलिए आते थे कि वहाँ फ्री ट्रीट। मैं आपको ये भी बता दूं कि इंशाल्लाह जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल इम्पैनल हो रहे हैं, और अब आप अस्पतालों में जब जाएं और देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे निजी अस्पतालों में कार्ड वाले मरीज़ जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो? बेड्स थोड़े होते हैं या तो वो देखते ये हैं कि वो कैश वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको पहले एंटरटेन करते हैं, और अगर इंश्योरेंस वाला हो तो उनको यकीनी तौर पर पैसे बाद में मिलने होते हैं, प्रोसेस होता है। तो इस हवाले से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ये उनको पाबंद किया गया है कि वो इस कार्ड को हर सूरत ऑनर करने के पाबंद है, और अगर नहीं करते तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? हर निजी अस्पताल जिसने अपने आप को इस प्रोग्राम में शामिल किया है, हर निजी अस्पताल के अंदर एक काउंटर मौजूद है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वालों का। उनकी वहाँ हेल्प करने के लिए मौजूद हैं। कुछ अस्पतालों ने कुछ बीमारियाँ पिक की हैं, जैसे आपको मैंने बताया, मैं कोट कर लेती हूँ, हमीद लतीफ़ जो है वो कार्डियोलॉजी का काम करे। जिन अस्पतालों में कार्डियोलॉजी का ज़्यादा काम होता है उन्होंने कार्डियोलॉजी पिक कर लिए। इसी तरीके से जैसे आई के ऑपरेशंस वगैरह, कुछ हॉस्पिटल्स हैं आई के ऑपरेशन पिक कर लिए हैं। हर हॉस्पिटल जो आपके हमारे साथ जिसका इल्हाक हुआ है इस एम्पैनलमेंट के अंदर, उस अस्पताल के अंदर एक काउंटर मौजूद है। हमने हेल्पलाइन भी इसी सिलसिले में दी कि खुदा न खास्ता अगर कोई मसला सामना करना पड़े तो ज़रूर। अब मैं आपको ये बता दूं कि अस्पतालों के बेड्स, आप ये सोचें कि 14,000 कोई तकरीबन हमारे बेड्स बनते थे जो हमने हमारे अस्पताल पब्लिक सेक्टर के हैं, और कोई तकरीबन 14-15 हज़ार बेड्स प्राइवेट सेक्टर के बनते जो ऐड हुए हैं। इनको मिला के हमने कोई तकरीबन इस वक्त 29,000 बेड्स जो हैं लाहौर डिवीज़न में अवेलेबल हैं, बोथ इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर फॉर पेशेंट्स। अच्छा मैडम, आपसे एक सवाल ये है कि अब सेहत इंसाफ कार्ड आ गया, जो निजी अस्पताल हैं, अगर एक एग्जांपल उनमें स्टंट का ऑपरेशन पैसों से 2 लाख का होता है तो वो सेहत इंसाफ कार्ड में कितने पैसों का करेंगे? और दूसरी जानिब जो किस चीज़ का ऑपरेशन बेटा? जो स्टंट का एग्जाम्पल ऑपरेशन है वो अगर 2 लाख का करते हैं तो सेहत इंसाफ कार्ड में कितने का करेंगे? और दूसरा मैडम, डॉक्टर्स के अंदर बड़ी तशवीश की लहर है, वो ये कह रहे हैं कि जो काबिल डॉक्टर हैं, जब ये निजी सेटअप आप लेके आएंगे, अस्पताल बनेंगे, तो वो क्राइटेरिया आप क्या रखेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं अगर तो अच्छे काबिल डॉक्टर होंगे वो उनकी जगह पे 40,000 के एमओ रख लेंगे, तो इसका क्या क्राइटेरिया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छी भर्ती करें? और दूसरा सवाल मैडम इसमें ये ऐड करने के कोरोना की मस्बत शरह 3.8 है, ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है, तो क्या हम दोबारा फिर जो पाबंदियाँ उसकी तरफ जा सकते हैं? अच्छा, 2 बातें आपने कही हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो ये निजी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं इनके अंदर जब ये सहूलत दे दी जाएगी तो किस तरह इसको मॉनिटर किया जाएगा। आपको एक मैं बात बता दूं, इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को हमने आउटसोर्स किया। हमने तो एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इंश्योरेंस कंपनी ने उनके साथ रेट्स खुद अपने नेगोशिएट किए में, और उन रेट्स के मुताबिक वो उनको पेमेंट करेंगे। वो दैट इज़ नॉट, इट इज़ बिटवीन देम एंड, हाउएवर वो उन्होंने हमें इंश्योर किया है, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी उसने हमें इंश्योर किया है कि आपके मरीज़ को ये सेहत की सहूलत मिलेगी, चाहे वो 1.5 लाख दे या वो 2 लाख दे। इम्पॉर्टेंट है सबके बाकायदा रेट्स जो हैं वो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। आ गया दूसरा कि जी डॉक्टर्स, देखिए डॉक्टर्स तो हर साल हम कोई तकरीबन 3 से 4 हज़ार डॉक्टर्स जो हैं वो इस वक्त क्वालिफाई कर रहे हैं पंजाब के अंदर। अगर आपका प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा और प्राइवेट सेक्टर के अंदर डॉक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि डॉक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिले। हाँ, उनको क्या तनख्वाह मिलेगी ये उसके ऊपर हमारे लिए कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हाउएवर देयर इज़ अ सर्टन रेट, तो उसके ऊपर जब डॉक्टर जाता है ये तो फिर उन्होंने अपने रेट्स के मुताबिक ही करना होगा ना। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, जहाँ तक कैटेगरीज़ है ना हॉस्पिटल की, वो कैटेगरीज़ भी हमने 5 किस्म की बनाई हुई है इंश्योरिंग के, भाई एक 1 कैटेगरी का, 2 कैटेगरी का, 3। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरली जो रेट आपका सर्जीमेट का है, जो रेट आपका नेशनल हॉस्पिटल का, या रेट जो आपका हमीद लतीफ़ का, वो कंपैरेटिवली जो एक छोटा अस्पताल है उसके मुकाबले में फ़र्क होगा, लेकिन सबके रेट सेटल हुए हुए हैं और वो इंश्योरेंस कंपनी खुद उसको इंश्योर करेगी। सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि जब आपका निजी सेक्टर ऊपर आएगा और ऐसे डॉक्टर जो काबिल हैं, जो
कोई चाइना से या कोई एचओ है उनको रखेगा, इस पे क्या क्राइटेरिया? देखें बेटा, इम्पॉर्टेंट PMC पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने एक इम्तिहान रखा है, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, जिसको बहुत सारे एतराज़ लोगों ने किया था। उस नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम अब सब ने लेना है। आप चाहे चाइना से पास होके आएँ या आप जापान से पास होके आएँ, एंड ऑफ द डे यू हैव टू पास दैट नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम बिफोर यू आर परमिटेड टू वर्क। और जब आप पास कर लेते हैं वो इम्तिहान, फिर आपका हक बन जाता है कि आपको प्रैक्टिस की इजाज़त मिले। जैसे हम बाहर जाते हैं, इंग्लैंड में जाएं तो प्लैप का इम्तिहान देना पड़ता है, वहाँ जाएं अमेरिका जाएं तो USMLE का देना पड़ता है। इसी तरह अब ये इम्तिहान के बगैर किसी को इजाज़त नहीं मिलेगी आगे काम करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, दो चीज़ें, एक तो रात को मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, अपोजिशन इस पे चीज़ पे बोल रही थी कि इसका जो कलर है कार्ड का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम की तरह बना दिया गया है। दूसरा, नया पाकिस्तान सेहत कार्ड, वो नया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मोटो है यानी उसको प्रमोट किया जा रहा है। मैम एक बात। दूसरा मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले सवाल से मुतल्लक कि अक्सर कंसल्टेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो रेफरियल के केसेस हैं और रिपोर्ट भी हुए हैं, तो कोई ऐसा हमारे पास क्राइटेरिया है कि अगर हमारे पास स्टंटिंग का ही पेशेंट आता है तो उस हॉस्पिटल में जो रेलेवेंट कंसल्टेंट है जो स्टंटिंग कर रहा है तो वो वही करेगा? क्योंकि अक्सर अमीर लतीफ़ का आपने जिक्र किया, मेरे पास ऐसे केस आए हैं उन्होंने रिजेक्ट किए हैं। मैडम देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तो एक डॉक्टर जो है वो असेस करता है आया इस मरीज़ को स्टंटिंग की ज़रूरत है या नहीं, स्टंटिंग की जगह क्या इसका कैबेज होना चाहिए। मैं तो नहीं असेस कर सकती। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मरीज़ आए तो मैं असेस करूँगी ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं, या सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत है या नहीं। ये तो एक डॉक्टर की असेसमेंट्स हैं, और रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए एक डॉक्टर जो है वो सही एडवाइस करता है। अब आ गया जहाँ तक, देखिए मैं आपको बात बताऊँ, अपोजिशन के पास कोई और बात तो तनकीद की नहीं थी ना। उन्होंने तो कभी भी नहीं सोचा था ना इस तरीके से कि हम गरीब आदमी, अमीर आदमी, मिडिल क्लास, हर इंसान को पंजाब के सूबे के अंदर आप एक कार्ड दे देंगे जिस कार्ड के तहत वो अपना इलाज करा सके। अगर उनके दिमाग में ये सोच नहीं आई तो मेहरबानी करके तनकीद करना रंग। अब मुझे ये बताइए, ये कार्ड है, अब ये कार्ड के अंदर हरा रंग भी है, इसमें काला भी है, तो पीपल पार्टी अपना क्लेम करता रहेगा कि ये जी मेरा कार्ड है। उन्होंने तो कोई इतराज़ नहीं किया। मकसद ये है, इट्स अ कार्ड विच इज़ बीइंग गिवन। सबसे बड़ी ये बात है, ये कार्ड किस लिए दिया जा रहा है? ये आइडेंटिफिकेशन है ऑफ द फैमिली हेड। कोई हमने थोड़ी सबके हाथ में पकड़ा दी है। आपको बताया कि ख़ानदान जो हैं उनको ये हैंड ओवर किया जा रहा है ताकि एक ख़ानदान को पता हो कि मेरे पास 10 लाख की सहूलत है, मैं इस सहूलत के अंदर अपने घर वालों का इलाज करवा सकता हूँ। लेकिन ये भी मैं बताती चली जाऊँ, जहाँ तक सरकार के अस्पताल है, सारे सरकार के अस्पताल के अंदर फ्री इलाज उसी तरीके से मौजूद होगा। खुदा न खास्ता 10 लाख रुपए खर्च हो गए, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है।